سامنے بھی عرض کر دیے جائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تو پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے، سب سے پہلا سوال کہ مردے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ پہلا سوال، مردے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے غسل دیا تھا؟ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کے جواب عرض کر دوں کہ میت کو غسل دینے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی نظافت ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میت کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو نہلایا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے غسل دیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ دو عظیم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، جو شادی کی پہلی رات جس کو ہم سہاگ رات کہتے ہیں، وہ سہاگ رات چھوڑ کر میدان جہاد کے اندر چلے گئے تھے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب اس دار فنا سے رخصت ہوئے، رحلت فرمائی، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ دوسرا سوال کہ کیا میت کو غسل دینے پر اجرت اور معاوضہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ غاسل کو اجرت آپ دے سکتے ہیں، معاوضہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو دیکھیے، پہلی بات یاد رکھیں کہ جس طرح میت کے نماز جنازہ کو پڑھنا فرض کفایہ ہے، تو اسی طرح میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند ایک مسلمانوں نے اس فریضے کو ادا کر دیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، اور اگر کوئی بھی کسی نے بھی غسل نہیں دیا اور کسی بھی مسلمان نے اگر کسی میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو جب یہ فرض کفایہ ہے اور فرائض دینیہ میں سے ہے تو اس لیے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت فقہاء کرام نے لکھی ہے جواز کی کہ ایک سے زیادہ اگر افراد غسل دے رہے ہیں، 3 سے 4 افراد، تو اب ان کو اجتماعی طور پر وہ غسل دے رہے ہیں، تو اب اگر ان میں سب کو اگر معاوضہ دے دیا جائے یا ان میں سے کسی ایک دو کو بلا تعیین کے، بلا تخصیص کے اگر کسی کو معاوضہ دے دیا جائے تو اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن ایک اسپیشل آدمی کو بلا کر اس کو سے مردہ نہلایا جائے اور اس کو معاوضہ دیا جائے، اس کی گنجائش شریعت مطہرہ میں موجود نہیں۔ اسی طرح یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مردے کو نہلانا یہ کس کا حق ہے، اور کیا نابالغ لڑکے اور لڑکی کو غسل کون دے گا؟ نابالغ لڑکے اور لڑکی کو اس کو غسل کون دے گا؟ تو بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مردے کو نہلانا کس کا حق ہے؟ تو مردے کو نہلانا یہ پہلے گزشتہ درس قرآن جو تھا اس سے پہلے کا، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ رسا کا حق ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ رسا ہیں، یہ ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ مردے کو نہلائیں اور میت کو نہلائیں، اور رشتہ داروں کا وہ رسا کا اپنے مردے کو نہ نہلانا اور غسل نہ دلانا یہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، اور یہ انتہائی بے غرضی ہے، انتہائی بے نفسی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور میت کو خود نہلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب نابالغ لڑکے اور لڑکی کو غسل کون دے گا؟ تو اس کی تفصیلات ہیں کہ نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکا اگر غیر مراہقہ ہیں، غیر مراہقہ کا کیا مطلب کہ کم سن ہیں، سن بلوغت کو نہیں پہنچے، لیکن اتنی عمر ان کی ہے کہ سن بلوغت کے وہ قریب ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اور اس سمجھداری اور ہوشیاری والی عمر میں اگر ان کی وفات ہو گئی تو اب ایسی نابالغ لڑکی کو، نابالغ بچی کو عورتیں ہی غسل دیں گی، اور عورت ہی غسل دے سکتی ہے، کوئی مرد ان کو غسل نہیں دے گا۔ اسی طرح یہی حکم پھر نابالغ لڑکے کا بھی ہے کہ اگر وہ سن بلوغت کے قریب پہنچا ہے اور ہوشیاری والی عمر میں، سمجھداری والی عمر میں، اگرچہ بالغ نہیں ہوا لیکن سن بلوغت کے قریب اس کی وفات ہو گئی، تو اب اس نابالغ بچے کو بھی مرد ہی نہلائیں گے، کوئی عورت اس کو نہیں نہلائے گی۔
ہاں اگر وہ بچی مراہقہ ہے یعنی بہت ہی زیادہ کم سن ہے، شیرخوار بچی جسے کہتے ہیں، تو شیرخوار بچی اگر فوت ہو گئی اور کوئی مرد وہاں پر نہلانے والا نہیں ہے تو عورت نہلانے والی نہیں ہے تو مرد بھی اس کو نہلا سکتے ہیں، چھوٹی بچی کو، معصوم بچی کو، شیرخوار بچی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی حکم پھر نابالغ اور مراہق جو بچہ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگلا سوال بڑا اہم ہے کہ کیا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ اور شنید ہے یعنی سنا ہے، سننے میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل میت دیا تھا۔ یہ سوال ہے، جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات کہ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں دے سکتا۔ شوہر کو اجازت قطعاً نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ چہرہ دیکھ سکتا ہے، نماز جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہلائے، بلکہ عورت کو اور بیوی کو عورتیں ہی نہلائیں گی اور عورت ہی اس کو نہلا سکتی ہے۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، لیکن اس وقت جب کوئی مرد موجود نہ ہو، کسی مرد کا ہونا ممکن ہی نہ ہو، کوئی مرد وہاں پر موجود ہی نہ ہو، انتہائی مجبوری ہو، شدید مجبوری ہو، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر کو بہرحال نہلا سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے اور اسی تعلق ہی کی وجہ سے وہ عدت گزارتی ہے، یعنی اس کے نکاح سے بالکل نہیں ختم ہو جاتی، اس کا ایک تعلق شوہر کے ساتھ رہتا ہے، تو اس لیے بیوی نہلا سکتی ہے لیکن مرد نہیں نہلا سکتا اپنی بیوی کو۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگوں نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں اور بعض کتب کے اندر بھی لکھا ہے، فتاوی شامی اور در مختار اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو غاسل یہاں پر مجازن کہا گیا ہے، حقیقتاً نہیں کہا گیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان غسل فراہم کیا تھا، غسل کا جو سامان ہے، صابن وغیرہ ہے اور کافور وغیرہ ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضرورت کی جو پہلے درس میں عرض کی جا چکی ہیں، تو انہوں نے سامان غسل فراہم کیا تھا، تو اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا جی؟ ام ایمن نے دیا تھا۔ تو اسی لیے یہی حکم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف جو بات منسوب ہے ان کو مجازن غاسل کہا گیا ہے، حقیقتاً انہوں نے غسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا۔ اور اگلا سوال انتہائی اہم ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ایسی جگہ پر وفات پا جائے کہ جہاں پر عورتوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو، عورتیں ہی عورتیں ہوں، اور بیوی بھی نہ ہو کہ وہ اس کو غسل دے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یہ صورت پیش آ سکتی ہے، کہیں بھی کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، تو دیکھیے توجہ کے ساتھ۔ اگر مرد ایسی جگہ پر وفات پا جائے کہ جہاں پر مرد کوئی نہیں ہے غسل دینے والا اور بیوی بھی نہیں ہے جو اس کو غسل دے، کیونکہ سیکنڈ آپشن بیوی کا ہوتا ہے، بیوی بھی نہیں ہے اور کوئی مرد بھی نہیں ہے، ساری عورتیں عام عورتیں، غیر محرم عورتیں، تو اب اس صورت کے اندر علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت کے اندر کسی بے نفس عورت کو تلاش کیا جائے۔ بے نفس عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا طبعی میلان مردوں کی طرف نہ ہو، یعنی اس کے دل میں خواہشات نہ ہوں، خواہشات نفسانی اس کی انتہائی مغلوب ہوں، یا وہ عورت اتنی تقویدار، اتنی دیانتدار اور اتنی زیادہ پرہیزگارہ ہو کہ اس کا مردوں کی طرف یا شہوت وغیرہ کی طرف بالکل میلان نہ ہو، رغبت نہ ہو، تو ایسی عورت کو تلاش کر کے اسے غسل کا طریقہ بتلایا جائے اور وہ اس مرد کو نہلائے۔
لیکن اگر ایسی بے نفس عورت نہیں ملتی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ وہی جو عورتیں وہاں پر موجود ہیں وہ پھر اس میت کو یعنی مرد کو تیمم کرائیں گی، کونیوں تک اس کو تیمم کرایا جائے، ہاتھوں کے اوپر دستانے وغیرہ پہن کر اس کو تیمم کرایا جائے، اور جو شرمگاہ وغیرہ ہے وہاں پر دیکھے بغیر وہاں کی صفائی اور طہارت حاصل کیا جائے، لیکن ہاتھوں پر دستانے اور گلوز پہننا لازمی ہے، اس طرح ڈائریکٹ نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ میت کے منہ میں جو مصنوعی دانت رہ جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مصنوعی دانت لوگ لگواتے ہیں، تو اب ان مصنوعی دانت اگر کسی کے لگے رہ جائے اور اس ایسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر مصنوعی دانت کسی میت کے ہیں تو اگر بآسانی وہ نکل سکتے ہوں، کیونکہ یہ دانت جو لگوائے جاتے ہیں مصنوعی یہ دو طرح کے ہیں، ایک مکمل طور پر فٹ کیے جاتے ہیں اور بعض دانت ایسے کہ جو آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، اور عام طور پر وضو کے دوران، غسل کے دوران ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر بآسانی نکل سکتے ہوں تو نکال دیے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نکالنے میں دشواری ہو اور اس سے میت کی حرمت پامال ہوتی ہو تو اس صورت میں پھر مصنوعی دانت نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ان کو اسی حالت پہ رہنے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حرمت سے میت کی حرمت زیادہ ہے۔